خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو سلام. ہاللیلویا. اے مسیح کے جلال کے زور سے تعریف بجائے گا. خدا پاک کے زور سے تعریف بجائے گا. اس کی حضوری کے لیے, اس کی موجودگی کے لیے ہم خدا کی بڑی شکرگزاری کرتے ہیں. اور ہم خدا باپ اس کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے, پاکوں کے لیے نہایت شکرگزار ہیں, جس نے نیو یروشلم منسٹری کو اپنے نام کی خاطر قائم کیا. اور آج ہم اس کی تھینکس گیونگ اور اینیورسری کر رہے ہیں. کیک کٹنگ بھی ہوگی, کھانے پہ بھی ہم شریک ہوں گے, لیکن سب سے زیادہ ہم اس کے پاک روح کے لیے شکرگزار ہیں, جو ہمارے ساتھ رہ کر, جو دوسرا مددگار ہے, جس نے ہمارے دلوں میں تحریک پیدا کی, جس نے اس سے خدمت کو بڑھایا. ہم اس کے لیے ایک بار پھر زور سے تعریف بجائیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, پریز گاڈ. آئیے خدا کے کلام میں سے رہنمائی لیں گے. لوکا کی انجیل ہے, اس کا 10واں باب. تشریف رکھیے گا, بچے بھی بڑے بھی, مہربانی کر کے ضرور خدا کی حضوری میں آپ برکت پائیں گے جب آپ خدا کے کلام کو سنیں گے. لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. اس سے شکرگزاری کے خاص موقع پر خدمت کے متعلق چند باتیں ہم کرنے کو ہیں, لیکن آپ کی توجہ ہمیں چاہیے ہوگی. بعض دفعہ جب ایسے پروگرامز ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ افراتفری بھی رہتی ہے اور ہم ڈسٹرب بھی رہتے ہیں, لیکن آج آپ مہربانی کر کے آپ برکت پائیں گے آپ جب کلام کو سنیں گے. تو کلام میں لکھا ہے 10ویں باب کی پہلی آیت سے, ان باتوں کے بعد خداوند نے 70 آدمی اور مقرر کیے, اور جس شہر اور جگہ کو خود جانے والا تھا وہاں انہیں 2 کر کے اپنے آگے بھیجا. اور وہ ان سے کہنے لگا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں, اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے. کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے 12 شاگردوں کو چنا اور انہیں رسول کا لقب دیا, اور پھر ہم دیکھتے ہیں 10ویں باب میں کہ یسوع مسیح نے 70 اور چنے اور ان کو 2 کی ٹیم بنا کر بھیجا. آج ہم اس خاص بات پر غور کرنے کو ہیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع کے ساتھ مل کر ہم خدمت کرنے والے ہیں, اور یسوع کس طرح سے خدمت کرتا, کس طرح سے اس کا بلاوا ہے, کس طرح سے وہ ہمیں چنتا ہے, بلاتا ہے, خدمت دیتا ہے, کام سپرد کرتا ہے. اس پر ہم غور کریں گے اور اپنی زندگیوں پر بھی ہم کچھ وقت کے لیے غور کریں گے کہ آیا میں اس میں کتنا زیادہ وفادار ہوں, یا میں کتنا زیادہ اس کے لیے اویلیبل رہا ہوں, دستیاب رہا ہوں. یہاں پر یسوع نے ٹیم ورک کیا ہے. 12 کو تو اس نے رسول کہا, لیکن پھر یہ 10ویں باب میں لکھا ہے جس علاقے میں وہ جانے والا تھا اس نے 70 اور شاگرد چن لیے, اور 2 کی ٹیم بنا کر, یعنی یہ 35 ٹیمیں بن گئی. ان کو مختلف علاقوں میں بھیج دیا, اور صرف بھیجا ہی نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک ویژن شیئر کی ہے, ایک بڑا مقصد ہے اس کی بیک پہ, اور اس پر ہم غور کریں گے. اس میں لکھا ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور کیا ہیں, مزدور تھوڑے ہیں. بس تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ فصل کے کاٹنے کے لیے کیا کر دے, مزدور بھیج دی. اور یعنی ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسیح کو جانے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کل ہم جو ہماری بائبل اسٹڈی کلاس ہے, خدا کا شکر ہے کہ یہ سیکونی میں بھی, شباز ٹون میں بھی, جمیل آباد میں بھی, اور پھر مختلف علاقوں میں اب یہ گروتھ کر رہی ہے. اور اس میں کل نوجوانوں سے میں بات کر رہا تھا تو اس کے اندر یہ خاص بات لکھی ہوئی تھی کہ ہر ایک سیکنڈ کے اندر ایک شخص
مسیح کو جانے بغیر مر رہا ہے۔ یہ کتنا افسوسناک بات ہے کہ ابھی بھی جب اتنی انجیل پھیل رہی ہے، میڈیا کے ذریعہ سے، سوشل میڈیا کے ذریعہ سے، ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے، موبائل کے ذریعہ سے ایپس موجود ہیں، اور پمفلٹ کے ذریعہ سے اور مختلف طرح سے پوری دنیا میں انجیل پھیل رہی ہے، اور اس کے باوجود ہر ایک سیکنڈ کے اندر ایک شخص مر جاتا ہے جو مسیح کو جانتا نہیں ہوتا، اس نے نجات دہندہ نہیں قبول کیا ہوتا۔ تو فصل کے مالک کی منت کرو، وہ فصل کے کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے، اور کلام کہتا ہے کہ فصل بہت ہے، مزدور تھوڑے ہیں۔ ابھی بھی اس بات کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس خدمت کے کام کو وفاداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ انجام دیں۔ اگر ہم چند حوالے بھی دیکھ لیں تو کرنتھس کے مقدسوں کے نام خط لکھتے ہوئے پالوس رسول لکھتا ہے 4 باب میں، ہاں جی، دوسرا کرنتھیوس کا 4 باب پہلی آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ بس جب ہم پر ایسا رحم ہوا کہ ہمیں یہ خدمت ملی ہے تو ہم ہمت نہیں ہارتے۔ ہمارے سپرد کچھ کام ہے، ہمارے سپرد روحوں کی نجات کا کام ہے۔ چرچ قائم کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ کھڑی کر دی، بلکہ اس کے پیچھے ایک ویژن ہے، اس کے پیچھے ایک رویا ہے، اور پھر خدا نے اس چرچ کے اندر ایک ٹیم کو تیار کیا ہے جو پورے علاقہ کے اندر جا جا کر لوگوں کو مسیح کا کلام سناتی ہے اور مسیح کے لیے ان کو جیتتی ہے۔ اس منسٹری کا، اس خدمت کا خاص مقصد ہے، اور پالوس یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں جو یہ خدمت دی گئی، ہمیں جو بلایا گیا ہے، ہمیں جو چنا گیا ہے، ہمیں جو مسیح نے اپنے ساتھ شریک کیا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو یہ خدمت ملی ہے تو یہ اس لیے ہمیں خدمت ملی ہے کہ ہم اس کے کام میں لگے رہیں، ہم ہمت نہ ہاریں۔ اگر ہم رومی خط کے 30 باب میں آئیں تو اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، 9ویں آیت میں 30 باب کی 9 آیت، پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ ہم کیا ہیں جی؟ خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیزینیشن ہے، یہ کسی بھی بڑے عہدے سے بڑا عہدہ ہے، یہ کسی بھی بڑی کرسی سے بڑی کرسی ہے کہ ہمیں اس نے کہا میری بھیڑیں چراؤ، ہمیں اس نے کہا میرے بھرے چلا، اور پھر خدا کا رسول لکھتا ہے ہمیں جو یہ خدمت ملی ہے اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے۔ ہمیں اس نے کہا ہے کہ تم فصل کاٹنے کے لیے میرے ساتھ آ جاؤ، اور یہاں پر بھی ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی اور کیا ہو؟ عمارت ہو۔ ہم اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، اس لیے ہم ہمت نہیں ہارتے۔ ایک دفعہ یسوع نے تمثیل بتائی، ایک بادشاہ دور دراز ملک کو گیا، اس نے اپنے کچھ نوکروں کو کچھ کام دیا، ان کو چنا اور ان کو بلایا، اور ان میں سے ایک کو 5 توڑے دیے، اور ایک کو 2 توڑے دیے، اور ایک کو 1 توڑا دیا، اور پھر دور دراز کو چلا گیا۔ بہت عرصہ کے بعد جب وہ واپس آیا، اب اس نے ان سے کام چیک کیا، جن کو اس نے کام دیا تھا کام چیک کر رہا ہے، اور جس کو 5 توڑے دیے تھے اس کو بلایا گیا، اور وہ آیا اور اس نے کہا کہ مالک بادشاہ تو نے مجھے 5 توڑے دیے، لیکن دیکھ میں نے 5 اور کمائے، اور اسے کیا ملا؟ اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا۔ خدمت کے اندر جب مسیح نے ہمیں بلایا ہے، ہم اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، دیانتداری مقدم ہے۔ اے اچھے اور دیانتدار نوکر، شاباش، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہت سارے شہروں کا مختار بناؤں گا۔ جس کو 2 توڑے دیے گئے تھے وہ بھی آیا،
اسے بھی بلایا گیا اور خدا کا کلام کہتا ہے اس نے کہا دیکھ بادشاہ تو نے مجھے 2 توڑے دیے تھے, میں نے 2 اور کمائے ہیں. اسے بھی یہی شاباش ملی, اے اچھے اور دیانتدار نوکر شاباش, تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, میں تجھے بہت سارے شہروں کا مختار بناؤں گا. لیکن جس کو 1 توڑا ملا تھا, یہ خدمت ملی ہے. یہ پالوس کہہ رہا ہے ہمیں خدمت ملی ہے, ہمیں کام ملا ہے. 5 توڑے ملے ہیں, 2 توڑے ملے ہیں, اور پھر جس کو 1 توڑا ملا تھا اس کو بلایا گیا. وہ بھی آیا اور اس نے آ کر اور طرح کی باتیں کی. اس نے کہا بادشاہ میں جانتا تھا تو بڑا سخت آدمی ہے, تو جہاں نہیں بوتا وہاں سے کاٹتا ہے, جہاں نہیں کھیرتا وہاں سے اکٹھا کر لیتا ہے. اس لیے میں ڈر گیا, اس لیے میں نے تیرا توڑا کیا کیا, اسے زمین میں دبا دیا ہے. اس لیے دیکھ جو تیرا ہے وہ کیا ہے, وہ حاضر ہے. اور اس کے لیے الفاظ کیا تھے, اے شریر اور سست نوکر, اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. میرے عزیز بہن بھائیوں, یہ تو اچھا ہے ہمیں خدمت ملی ہے, یہ تو اچھا ہے کہ کلام کہتا ہے ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, لیکن پھر اس کو کرنا بھی ضروری ہے. اور رومے خط میں خدا کا رسول کہتا ہے کہ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے. جو کام ہمارے سپرد ہے, بعض دفعہ ہم صرف پلپٹ کی خدمت کو خدمت سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ پیچھے ڈیوٹی سیدھی کرنی ہے, سیکیورٹی کا کام کرنا ہے, کسی کو پانی پلانا ہے, صفے بچھا دینا ہے, کارپیٹ سیدھا کرنا ہے, صفائی کرنی ہے, چرچ کی ساؤنڈ لگانا ہے. شاید یہ خدمت نہیں ہے. یہ چرچ کی سجاوٹ کرنی ہے, کہتے نہیں یہ کام ساڑھا نہیں کر, سانو کوئی اور کام دو. تو چھوٹا جو کام ہے وہ اس بڑے کام کا حصہ ہے. جب ہم مسیح کے بدن کا حصہ ہیں تو پالوس کہتا ہے کہ جیسے بدن میں بہت سارے اعضاء ہیں اور سارے اعضاء جو ہیں ایک دوسرے کے کیا ہیں, محتاج ہیں. اگر ہمیں اپنے اعضاء ہونے کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کون سا اعضاء ہیں. اگر آنکھ ہے تو آنکھ دیکھنے کا کام کرتی ہے, اگر ہاتھ ہے تو ہاتھ والا کام کرے. ایسا نہیں ہے کہ آنکھ ہے کیونکہ میں ہاتھ نہیں ہوں اس لیے میں دیکھنے کا کام نہیں کرتی, میں تو ہاتھ والا کام کروں. ہمیں ٹیم ورک میں بھی ہمیں اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اپنی اپنی خدمت کو پہچاننا ہے. جو اسماعیل کی کتاب بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اپنی خدمت کو پہچانے. اگر ہم اپنی خدمت کو پہچانتے ہیں تو یاد رکھیے گا جو خدمت آپ کے سپرد ہے آپ کو وہ کرنی ہے. جتنے توڑے آپ کو ملے ہیں آپ کو اس میں دیانتدار ہونا ہے اور اس کو انجام دینا ہے. لیکن اگر ہم اس کو کرتے نہیں ہیں تو پھر ہم دیانتدار نہیں ٹھہریں گے. ایک اور جگہ پر بھی دیکھیے گا, یوحنا کی انجیل کے 4 باب میں, یوحنا کی انجیل ہے اس کا 4 باب, اور پڑھیں گے اس کی ہم یہ 34ویں آیت سے. 4 باب کی 34ویں آیت میں یوں لکھا ہے, یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام کیا کروں, اس کے کام کو پورا کروں. ہم بہت دفعہ اس کے کام کو پورا کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے, اپنا کام پورا کریں. کلام کہتا ہے کہ ہمیں جو خدمت ملی ہے یہ ہم پر بڑا رحم ہوا ہے, اور یسوع نے ہمیں چیلنج دیا ہے کہ فصل کے مالک کی منت کرو کہ فصل کو کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے. بہت سارے لوگ گناہ میں مر رہے ہیں. یسوع گناہگاروں کو ڈھونڈتا ہے اور اس کا اعلان ہے ایسا میں اٹھانے والوں اور بوجھ کے دبے لوگوں سب میرے پاس آؤ, میں تمہیں کیا دوں گا, آرام. ہر سیکنڈ میں لوگ مر رہے ہیں مسیح کو جانے بغیر, لیکن میں اپنی خدمت کو پہچان نہیں رہا, پہچان نہیں رہی, تو یہ مجھ سے حساب لیا جائے گا. جب یسوع آ جائے گا تو سب سے پہلے حساب ہی ہوگا. اور یسوع کہہ رہا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں, ہر ایک کے کام کے معافی دینے کے لیے اجر
मेरे पास है। अगर हम उसके काम को पूरा करेंगे तो फिर अजर हासिल करेंगे, इनाम हासिल करेंगे, शाबाश रिसीव करेंगे। लेकिन अगर हमने उसके काम को पूरा नहीं किया तो फिर वो कहेगा इसे ले जाओ और वहां डाल दो जहां रोना दांतों का पीसना है। कहीं ऐसा तो नहीं खुदा गिला करे मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, हम उसकी खेती है, उसकी इमारत है। तो फिर कलाम कहता है, ये चैलेंज हमारे सामने, यहां पर भी यीशु ने कहा मेरा खाना ये है, अपने भेजने वाले की मर्जी को पर अमल करूं, उसका काम पूरा करूं। आगे क्या लिखा है, क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं। मैं तुमसे ये कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नजर करो। फसल क्या है, फसल पक चुकी है। अभी भी हम कहते नहीं नहीं कोई गल नहीं, बेशुमार लोग मर रहे तो मरे, अभी कच्ची फसल है। लेकिन यीशु कहता है कि नजर उठाकर देखो, फसल क्या है, फसल पक गई है और काटने वाला मजदूरी पाता है और हमेशा की जिंदगी के लिए फल जमा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमें इस मेहनत को करना है, हमें इस काम को अंजाम देना है, ये जरूरत है, ये जरूरी है। और खुदावंद ये चाहता है कि हम उसकी खिदमत को सारा अंजाम दें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम उसकी हजूरी में बरकत भी रिसीव करेंगे, हम बरकत हासिल करेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है उस बरकत से हम महरूम भी रह जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऐसा ना हो कि हम महरूम रह जाएं, दरवाजा बंद हो जाए, वक्त गुजर जाए, हम टाइम को किल कर दें, हम सुस्ती दिखाएं, हम नींद के गलने में आ जाए, हम दुनिया के आशोष में पड़ जाए। ऐसा हुआ, बेशुमार लोगों ने अपने ईमान से वो मुनकर हो गए, उसके काम को अंजाम न दिया और फिर उस सुस्त वाले ने दरवाजा बजाया, हमारे लिए क्या कहा, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। लेकिन उस वक्त कहा गया मैं तुमको नहीं जानता, उनके लिए दरवाजा ना खोलो। मेरे अजीज बहन भाई, आज मौका है, जो खिदमत मिली है इसको और जानदार से करें, टीम वर्क में करें। यीशु ने हमें बुलाया है और वो कह रहा है कि फसल के मालिक की मिन्नत करो कि और मजदूर भेजे, और लोग चाहिए, और हमें इसके काम को करना है और हमें इसके काम को दिन ही दिन में करना है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम ना करेगा। अगर खुदा ने हमें अब तक संभाला है, इस मिनिस्ट्री को संभाला है, तो खुदा की शुक्रगुजारी हो। लेकिन आने वाले साल के मेरे पास चैलेंज है, हम सबके पास चैलेंज है। हम अपनी जगह पर बैठे ही ना रहे, बल्कि हम रूहों को बचाने का काम करें। जिस मकसद के उसने मुझे भेजा है, बुलाया है, चुना है, मुझे उसके साथ मिलकर काम करना है। हम उसके साथ काम करने के लिए बुलाए गए हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, हम रूहों को जीत कर मसीह के लिए, मसीह के पास उससे गल्ला में शामिल करें, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मसीह के तख्त अदा के सामने हाजिर हों और एक ऐसी जराबर कलीसिया उसके सामने हाजिर हो जिसके बदन पर कोई दाग, कोई धब्बा और कोई झुर्री ना हो। खुदा इस्लाम के वस्ता से हम सबों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन आमीन। आइए दुआ करें, शुक्रगुजारी करें, सब आंखें बंद करें। आइए सब शुक्रगुजारी करेंगे, सब दुआ करेंगे, सब आंखें बंद करके शुक्रगुजारी।